بسم اللہ الرحمن الرحیم اما رجحانہ من حیث الاتصال فلاشتراطہ ان یکون الراوی قد ثبت له لقاء من روا عنہ ولو مرتن۔ بات چل رہی تھی کہ امام بخاری کا مرتبہ امام مسلم سے بڑھ کر ہے، زیادہ ہے علم حدیث میں۔ یہ بات چل رہی تھی کہ امام بخاری کی بخاری امام مسلم کی مسلم پر فوقیت رکھتی ہے، اس کو ترجیح حاصل ہے کئی لحاظ سے۔ کچھ لحاظوں کو تو اب تک مصنف نے بیان کر دیا، اور اب یہاں سے دو تین لحاظ کو اور بیان کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کس کس لحاظ سے بخاری مسلم پر فوقیت رکھتی ہے؟ لگ بھگ 3-4 ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے؟ تو اب بتلا رہے ہیں کہ اما رجحانہ من حیث الاتصال، یعنی اتصال سند کے اعتبار سے بخاری کا مسلم پر فوقیت رکھنا، یعنی اتصال سند کے اعتبار سے بھی بخاری مسلم پر فوقیت رکھتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ سند کا اتصال، سند جس طریقے سے متصل بخاری میں ہوتی ہے وہ اتصال مسلم میں کم ہے۔ بات سمجھ رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ امام بخاری یہ شرط لگاتے ہیں، ان کے یہاں شرط ہے کہ راوی کی مروی عنہ سے زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ملاقات ہو۔ بات سمجھ رہی ہے؟ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ملاقات ہو۔ اب ایک مرتبہ ملاقات ہوگی تو اسی ایک مرتبہ کو قائم مقام مان لیا جائے گا ہر مرتبہ کو، گویا ان سے ملاقات ہے، حسن ظن کا اعتبار کرتے ہوئے، حسن ظن کے حساب سے۔ آگے بات سنیں تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ اما رجحانہ، رہا بخاری کا مسلم پر راجح ہونا، من حیث الاتصال، اتصال سند کے اعتبار سے، تو اس لیے ہے فلاشتراطہ، کیونکہ اے البخاری، حاضمر کا مرجع بخاری، کیونکہ بخاری شرط لگاتے ہیں اس بات کی، کس بات کی؟ کہ ان یکون الراوی قد ثبت له لقاء من روا عنہ، کہ ان کی ملاقات ثابت ہو اس شخص سے جس نے اس سے جن سے اس نے روایت کی ہو، جن سے اس نے روایت کی ہو، یعنی راوی کی مروی عنہ سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ہو، اس بات کی وہ شرط لگاتے ہیں۔ ولو مرتن، اگرچہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو۔ آگے بس میں جبکہ امام مسلم کیا فرماتے ہیں؟ امام مسلم کہتے ہیں وقتفا مسلم بمطلق المعاصرہ، امام مسلم نے صرف زمانہ پا لینا، عصر زمانہ پا لیا، اتنا کافی۔ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ زمانہ پا لیا اتنا کافی ہے اتصال کے لیے۔ دونوں میں کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ امام بخاری کے نزدیک معاصرت کے ساتھ ساتھ لقاء بھی شرط ہے، اور ان کے نزدیک صرف معاصرت کافی ہے، لقاء ضروری نہیں ہے، مطلق معاصرت کافی ہے، زمانہ پا لیا بس اتصال سند کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
آگے بات میں وقتفا مسلم بمطلق المعاصرتی، اور امام مسلم نے مطلق معاصرت پر اکتفا کیا ہے۔ اب یہاں سے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ وَأَلْزَمَ الْبُخَارِيَ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ لَا يَقْبَلَ الْعَنْعَنَةَ أَصْلًا۔ امام مسلم نے امام بخاری پر اعتراض کیا ہے۔ کیا اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ کیا ہے کہ آپ عنعنہ والی روایت کو بالکل قبول نہ کریں۔ عنعنہ سمجھے؟ ہاں، عنعنہ یہ مصدر مصنوع ہے۔ کون سا مصدر ہے؟ مصدر مصنوع، اس کو مصدر بنایا گیا ہے۔ کیسے؟ ایک خاصیت آتی ہے قصر، قصر سمجھے؟ فصول اکبری میں دیکھو گے باب تفعیل کی خاصیت ہے قصر۔ قصر کہتے ہیں، قصر یعنی اشتقاق آں، کلمہ کا مشتق ماننا، کسی کلمہ کو مشتق ماننا، کس سے؟ از مرکب، مرکب سے، کسی مرکب تام سے کسی کلمہ کو کیا ماننا؟ مشتق ماننا۔ کیسے؟ بجہت اختصار حکایت۔ کیا کہیں گے؟ فصول اکبری کی عبارت یہی ہے، اشتقاق آں از جہت اختصار حکایت از آ مرکب۔ ٹھیک ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ کہ کسی مرکب تام سے کسی کلمہ کو مشتق ماننا حکایت کو مختصر کرنے کی غرض سے، قصے کو مختصر کرنے کی غرض سے۔ جیسے ایک مثال سمجھو، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، کیا بنائیں گے؟ کیا بولیں گے اس کے لیے؟ حللا، ہے کہ نہیں؟ مختصر ہے کہ نہیں؟ قصر ہے کہ نہیں؟ چھوٹا ہے کہ نہیں؟ اختصار ہے کہ نہیں؟ ایک کلمہ بن گیا کہ نہیں؟ حللا۔ تو کیا اشتقاق آں از مرکب، مرکب سے اس کو مشتق مانا گیا ہے، مرکب تام سے۔ مرکب تام کیا ہے؟ یہی اس نے لا الہ الا اللہ، قرأ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرأ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا اختصار ہے کہ نہیں؟ اور کیا کرنے کے لیے؟ بجہت اختصار حکایت، حکایت کو مختصر، اس قصے کو، اس واقعہ کو مختصر کرنے کی غرض سے۔ مختصر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اتنا تھا، اتنا ہو گیا۔ تم لوگ وہ پڑھے ہوگے، کیا اس کا نام ہے؟ شرح وقایہ اول، حی علی، اس نے حی علی الصلاۃ پڑھا، حول لا، اس نے لا حول ولا قوت پڑھا۔ ایسے ہی عن عنا، اس نے ان فلاں ان فلاں کہہ کر کے روایت کی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ قصر۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کو مصدر مصنوع بولتے ہیں، اس کو مصدر بنایا گیا ہے۔ اور یہ ماخوذ کس سے ہے؟ مصدر مصنوع کسی سے ماخوذ ہونا چاہیے نا۔ یہ مصدر مصنوع ہے جو ماخوذ ہے، مصدر مصنوع ماخوذ من روا عن فلاں عن الی آخری۔ ٹھیک ہے؟ ہاں۔ تو کہتے ہیں وَأَلْزَمَ الْبُخَارِي، اب سنو، جو عنعنہ والی روایت ہوتی ہے، عن فلاں جو دیکھتے ہو، اس کے اندر لقاء کی شرط نہیں ہوتی، لقاء کی شرط نہیں ہوتی ہے،
لقا کی شرط نہیں ہوتی ہے، سما کی شرط نہیں ہوتی، اس میں کیا شرط نہیں ہوتی ہے؟ سما کی شرط نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایسی اس کے اندر تعریف کی گئی ہے کہ عنہ کر کے بیان کرنا بغیر اس کے کہ تحدیث ہو گیا یا سما ہو گیا، یعنی مطلب سمعت حدثت اخبرت اخبرنی، اس طرح کے الفاظ کا استعمال نہ کرنا۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو عنعنہ میں سما کا احتمال نہیں ہو، عدم سما کا احتمال ہوتا ہے، عدم سما کا احتمال ہوتا ہے۔ دیکھو لقا کا مطلب کیا ہو گیا؟ مثلا میں نے کہا سمعت زیدن، میں نے زید سے سنا، لیکن عنہ میں عن زیدن یہ کہہ دیے، تو اس کے اندر سما کا عدم سما کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے نہ سنا ہو سکتا ہے نہ سنا ہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس کے اندر عدم سما کا احتمال ہے۔ تو امام مسلم نے امام بخاری پر یہ الزام دیا ہے کہ آپ نے لقا کی شرط قرار دی ہے کہ کم سے کم ملاقات ہونی چاہیے، لقا کی شرط آپ نے قرار دی ہے، ملاقات ہونی چاہیے، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ عنعنہ والی روایت کو قبول نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ لقا کے اندر جو ہے وہ سما کی شرط ہے۔ لقا میں کیا ہونا چاہیے؟ سما ہونا چاہیے، سما نہیں کہنا ہے، سما کہنا ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سما سما چلاتے ہیں، غلط ہے، سما ہے مصدر، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ چونکہ سمائی ہے اس لیے سما، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ عنعنہ کو بالکل وہ قبول نہ کرے۔ کیوں؟ تو کیونکہ عنعنہ کے اندر احتمال ہوتا ہے عدم سما کا، عنعنہ کے اندر عدم سما کا احتمال ہوتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ لقا کے اندر سما کی شرط ہے، سما کی شرط ہے۔ بات سمجھ رہی نہیں؟ لہٰذا وہ کیا نہ کریں؟ عنعنہ والی روایت کو قبول نہ کریں۔ وہی دیکھو، وہ الزم البخاریہ، اور امام مسلم نے بخاری کو یہ الزام دیا ہے کیا؟ کہ بأنہ، یہ کہہ کر کے بئی طور کے، یہ بات تصویریہ، بئی طور کے یا تعلیلیہ کہیں، بئی طور کے بأنہ، اس طور پر کہ وہ یحتاج الی ان لا یقبل العنعنۃ اصالا، کہ عنعنہ کو وہ بالکلیہ قبول نہ کریں۔ کیوں عنعنہ کو بالکلیہ قبول نہ کریں؟ کیونکہ لقا کی شرط سے جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ سما ہے، اور عنعنہ میں عدم سما کا احتمال ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن مصنف کہہ رہے ہیں کہ وما الزمہ بہ لیس بلازم، ما الزمہ، یہ ما موصولہ، اور ما کا جو صلہ ہے وہ بہ میں حاضمر ہے، ٹھیک ہے؟ الزمہ فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور ہو ضمیر مفعول بہ۔ ہاں، ہوا ضمیر کا فاعل جو ہے، ہوا ضمیر کا مرجع وہ کون ہے؟ امام مسلم۔ یعنی امام مسلم نے بخاری کو یا بخاری پر جو الزام دیا ہے، بخاری پر جس بات کا الزام عائد کیا ہے، بخاری پر جو اعتراض کیا ہے، لیس بلازم، ان پر وارد ہی نہیں ہوتا ہے، ان پر لازم ہی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں لازم نہیں ہوتا ہے؟ تو وجہ ہے کیونکہ لأن الراویہ اذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روایته احتمال ان لا يكون قد سمع، کیونکہ راوی جب ایک مرتبہ اس کی ملاقات مروی عنہ سے ثابت ہو جائے گی، جب راوی کی ایک مرتبہ مروی عنہ سے ملاقات ثابت ہو جائے، لا یجری فی روایتہ احتمال ان لا یکون قد سمعا، تو اس کی روایت میں اس بات کا احتمال جاری ہی نہیں ہوگا کہ انہوں نے نہ سنا ہو، اس کی روایت میں اس بات کا احتمال
جاری ہی نہیں ہوگا کہ انہوں نے نہ سنا ہو، کیونکہ اگر احتمال کا دروازہ کھولیں گے تو بہت لمبا چلا جائے گا۔ حسن ظن یہی کہتا ہے کہ ملاقات ہوئی ہوگی، ٹھیک، ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملاقات ہوئی ہوگی۔ آگے بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ چلو، لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ جَرَيَانِهِ أَنْ يَكُونَ مُدَلِّسًا، کیونکہ اگر احتمال کو جاری مانتے ہیں تو احتمال کو جاری ماننے سے لازم آئے گا کہ وہ کیا ہو، مدلس ہو۔ مدلس تدلیس، ابھی اس پر بحث آئے گی مدلس کی۔ ہاں، مدلس تدلیس کا مطلب ہوتا ہے کہ اندھیرے میں ڈال دینا ایک طرح سے، ہاں، لفظی مطلب، اور کیا کہتے ہیں کہ اصطلاح میں کہیں گے کہ بیچ میں سے کسی راوی کو گرا کر کے سیدھے روایت کر دینا۔ آگے بات میں یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر عنعنہ کے اندر احتمال ہو کس کا، عدم سماع کا، عنعنہ اگرچہ عنعنہ کیا کرتا ہے، عنعنہ اگرچہ عدم سماع کا احتمال رکھتا ہے، مگر یہ کہ یہاں پر وہ عدم سماع کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بھی اگر عنعنہ کے اندر احتمال رکھیں گے تو راوی کا مدلس ہونا لازم آئے گا، اور یہ مسئلہ پھر کس میں فرض کیا گیا ہے، غیر مدلس میں۔ بات سمجھ میں آئی نہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی اچھے سے پورے طور پر؟ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عنعنہ اگرچہ عدم سماع کا احتمال رکھتا ہے، مگر یہاں پر کیا، یہ سماع کا، غیر سماع کا احتمال نہیں رکھتا ہے یہاں پر۔ یعنی جب ایک مرتبہ ملاقات ثابت ہو جائے تو اب وہاں پر اس نے نہ سنا ہو اس بات کا احتمال نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر احتمال مانیں گے تب تو پھر اس کو مدلس ماننا پڑے گا، راوی کو مدلس ماننا پڑے گا، حالانکہ یہ مسئلہ کس میں فرض کیا گیا ہے، غیر مدلس میں، کیونکہ کلام ان احادیث صحیحہ کے بارے میں ہے جو مقبول کی قسم میں سے ہے، اور جو مدلس ہے یہ کس میں سے ہے، مردود کی قسم میں سے ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ عنعنہ کے اندر عنعنہ اگرچہ عدم سماع کا احتمال رکھتا ہے، مگر یہاں پر وہ عدم سماع کا احتمال نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اگر عدم سماع کا احتمال مانیں گے تو راوی کو کیا ماننا پڑے گا، مدلس ماننا پڑے گا، حالانکہ یہ اس مسئلے کو فرض کیا گیا کس میں، ہاں، غیر مدلس میں۔ مدلس کیا ہے، مردود کی قسم میں سے ہے، اور عنعنہ کس کی قسم میں سے ہے، ہمارا کلام کس میں سے ہے، اس کلام کے بارے میں ہے جو صحیح کے متعلق ہو، اس کلام، ان احادیث صحیحہ کے بارے میں ہمارا کلام ہے جو کس کی قسم میں سے ہے، مقبول کی قسم میں سے ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ چلو، ہاں ہاں، ملاقات ہوئی ہو، ہاں، کم سے کم ایک مرتبہ، جی، ایک مرتبہ ہوئی ہو، جہاں سے یہ ہو، مطلب جیسے کیا کہتے ہیں کہ امام ایک زمانہ رہا، 13ویں صدی کا زمانہ رہا، تو اس میں جو راوی روایت کریں ایک دوسرے سے، ان کی ملاقات ثابت رہی ہو، ٹھیک ہے، پھر ان سے نیچے ان کی ملاقات رہی ہو، ان کے نیچے ان کی ملاقات رہی ہو، مان کے چلو کہ ہم سید صاحب سے ہماری ملاقات ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بعد جو بچے یہاں آئیں گے ان کی ملاقات کس سے ہوگی، مجھ سے ہوگی، لیکن وہ مان کے چلو سید صاحب سے نہیں مل پایا، تو ڈائریکٹ وہ کہے گا کہ سید صاحب نے مجھ سے کہا، غلط ہو جائے گا نا، ہاں، تو کیا کہیں گے، آج کی بحث کس میں تھی، اسی بیان میں تھی کہ امام بخاری اتصال سند کے اعتبار سے بھی امام مسلم پر فوقیت رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ شرط لگاتے ہیں راوی کے لیے کہ ان کی مروی عنہ سے ایک مرتبہ کم سے کم ملاقات ہو، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مطلق معاصرت پر اکتفا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے ایک الزام یہ دیا تھا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرط لگائی ہے
کہ لقاء شرط ہو تو اس شرط کے پیش نظر ان پر ضروری ہے کہ وہ عن کو بالکل قبول نہ کریں۔ تو مصنف نے اس کا جواب دیا کہ جو اعتراض انہوں نے کیا ہے وہ اعتراض امام بخاری پر لازم ہی نہیں آتا ہے۔ لازم کیوں نہیں آتا ہے؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ راوی کی جب ایک مرتبہ مروی عنہ سے ملاقات ہو جائے گی تو اب اس کی روایت میں اس بات کا احتمال ہی نہیں ہوگا کہ انہوں نے ان سے نہ سنا ہو، کیونکہ اگر احتمال جاری مانیں گے، احتمال مانیں گے تو پھر لازم آئے گا کہ وہ مدلس ہو۔ کیا لازم آئے گا؟ مدلس ہو، حالانکہ مسئلہ کے سلسلے میں فرض کیا گیا ہے، غیر مدلس میں فرض کیا گیا ہے۔ اور مدلس ہونا کیوں لازم آئے گا؟ تو کہتے ہیں کہ عنعنہ میں اگرچہ عدم سماع کا احتمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر وہ عدم سماع نہیں ہے، کیونکہ حسن ظن یہی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جب ملاقات ہو جائے گی تو اب دوسری اس میں بھی اس کو ثابت مانا جائے۔ ٹھیک ہے۔